بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ میں اپنی تحقیق کی روشنی میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اللہ کے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی صالحین اس کو پسند کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح تو اب داڑھی کا جہاں تک مسئلہ تھا میں نے بتا دیا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے اگر واجب ہے تو پھر قطعی ثبوت قطعی دلالہ اور عبارت النص سے اس کا ثبوت لازمی ہے، اور باقی وہ بالکل دین کے بہترین احکام میں سے ہے اور دین کے مطلوبہ چیزوں میں سے، وہ میں نے بتا دیا۔ داڑھی کے بارے میں غامدی صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں آپ نے سنی، یا اسی طرح قادری صاحب ماشاءاللہ حنفی مسلک سے ان کا پورا تعلق ہے اور بڑی مہارت بھی رکھتے ہیں، لیکن غلط فہمی انسان کو ہو سکتی ہے۔ ان کی یہ بات تھی کہ غامدی صاحب نے تو کوئی عبارت ہی پیش نہیں کی دلیل میں، لیکن غامدی صاحب کے علاوہ قادری صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ صراحت النص، صریح نص جو کہتا ہے وہ واجب ہوتا ہے یا فرض ہوتا ہے، اور جو اشارت النص، دلالت النص وغیرہ وغیرہ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات رکھتا ہوں کہ داڑھی منڈانے والا 9 کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، عبارت النص سے بھی، دلالت النص سے بھی، اشارت النص سے بھی، اقتضاء النص سے بھی، ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلی حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ اب یہ تواتر کی بات انہوں نے کی تھی نا کہ تواتر سے جو ثابت ہو وہ واجب کہلاتا ہے، یہ تواتر کی آپ کو حدیث سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جز الشوارب کے مونچھوں کو کاٹو، ٹھیک ہے، وَأَرْخُ اللُّحَا اور داڑھی کو آپ چھوڑ دو، خالف المجوس مجوسیوں کی جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں یا سورج کی پرستش کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مخالفت کرو۔ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہک الشوارب، جو مونچھیں ہیں ان کو کاٹو، کترو، وَأَعْفُ اللُّحَا اور داڑھی کو چھوڑ دو، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اگلی حدیث، اب یہاں ان دو حدیث سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ داڑھی چھوڑنی ہے، اور اس کے قائل غامدی صاحب بھی ہیں، اس کے قائل قادری صاحب بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی قبضہ کہاں سے لائیں، یعنی مٹھی کے برابر کیوں ہم رکھیں، داڑھی ہے جتنا رکھ لو بھائی جان، یہ دین سے داڑھی کو آپ نہ نکالیں، آپ بے شک نہ رکھیں، دین سے مت نکالیں۔ آگے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مکہ کے مشرکین داڑھی نہیں رکھا کرتے تھے، وفر اللحا اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، وَأَحْفُ الشوارب اور جو آپ کے مونچھیں ہیں ان کو کاٹو۔ مونچھوں کے بارے میں تو یہاں 3 وضاحتیں ہیں، لیکن یہاں بات داڑھی کی چل رہی ہے۔ آگے وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر، اور ابن عمر جب حج فرماتے یا عمرہ کرتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو قبض علی لحیتہ، وہ اپنی داڑھی کو پکڑتے، فما فضل اخذ، جو زائد ہوتا یعنی مٹھی سے پکڑتے، جو زائد ہوتا اس کو کاٹ دیتے۔ اب داڑھی کو پکڑنا یہ دیکھ، یہ پکڑتے اور زائد کو کاٹ دیتے۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، اس میں 2 واضح دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حبر الامہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا عالم، ماہر عالم جسے کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام جس کی تعریف کریں وہ نبی علیہ السلام کو دیکھے بغیر کیسے کوئی عمل کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات بھی یہ احناف کا اصول ہے کہ کوئی صحابی کوئی عمل کرتا ہے جو حدیث میں واضح نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کو اس نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہے تو کیا ہے، اس کی دلیل بھی آگے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا کہ صحیح ابن حبان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کانا بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم جالسن، ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، اس جاء شدید سواد اللحیہ، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا جس کی داڑھی بہت زیادہ کالی تھی، جب وہ اٹھ کے چانے لگا تو نبی علیہ السلام نے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، غور کیجئے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، آئے ہیں تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور گھنی داڑھی تھی، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ فرشتوں کی بھی داڑھی ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو داڑھی کو مٹھی سے
کیا کرتے تھے؟ نیچے کاٹ دیتے تھے. اس کا واضح ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی کو کاٹتے تھے اس کے عرض یعنی چوڑائی سے بھی اور لمبائی سے بھی. آپ اس کو تھوڑا تھوڑا جو بال بڑھے ہوتے تھے اور برے لگتے تھے اس کو آپ صاف کر دیا کرتے تھے. ترمذی شریف میں یہ صاف واضح ہے. ان نصوص سے صاف واضح ہوا کہ یہ عبارت النص ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعف اللحى، امر کا صیغہ فرمایا، حکم دیا کہ داڑھی چھوڑو. اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پہ امر ہوگا، اگر حدیث میں اور حدیث متواترہ میں امر ہوگا تو وہ واجب ہوگا، اور اگر قرآن پاک میں نص قطعی سے کوئی حکم ہوگا تو وہ فرض ہوگا. آگے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سارے کے سارے انبیاء داڑھی رکھا کرتے تھے، جس کا شاہد اور جس کا دلیل جس کے شواہد قرآن پاک میں موجود ہیں. ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور واپس آئے تو ساری عوام جو ہے وہ مشرک ہو چکی تھی. تو آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی. کس کی؟ ہارون علیہ السلام کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. پھر ہارون علیہ السلام نے عرض کیا اے ابن اے میرے بھائی لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑو. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں یہ ذکر ہے. تو اب ہارون علیہ السلام کی داڑھی موجود ہے تو بات صاف ہو گئی. آگے پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک کیسی تھی. صحابہ بیان کرتے ہیں کانا کس اللحیہ، حلیہ مبارک جہاں پہ محدثین بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ گھنی داڑھی والے تھے. تو چھوٹی داڑھی گھنی نہیں ہو سکتی نا. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزنی داڑھی والے تھے یعنی گھنے بال تھے. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آپ کے سینے کو چھپاتی تھی. تو چھوٹی داڑھی آپ کے سینے کو نہیں چھپاتی سر. تو برائے مہربانی ان باتوں سے عجیب بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ سارے صحابہ بیان کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں صحابہ کرام صحیح بخاری میں ظہر اور عصر کی نماز میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاوت کرتے ہوئے پہچانتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی تلاوت کی وجہ سے. پھر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے اور اس سے اپنی داڑھی کا خلال فرماتے اور یہ دعا بھی پڑھتے تھے ہاکذا امرنی ربی. تو یہ جو 3 حدیثیں ابھی میں نے بیان کی ہیں صحابہ جو بیان کرتے ہیں، یہ دلالت النص کہہ لیں یا نص ہے کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے اس طرح دیکھا. تو نبی علیہ السلام کی بڑی داڑھی پر یہ دلیل ہیں، ثابت ہیں. تیسرا گناہ یہ ہوگا اعلانیہ گناہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. اب یہ اعلانیہ گناہ ہے یعنی یہ داڑھی صاف کر کے آپ مسلمانوں میں پھر رہے ہیں. پہلے میں بات کر چکا ہوں داڑھی کٹوانا گناہ ہے، کبیرہ ہے، حرام ہے، اس کے ثبوت آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اور داڑھی کو چھوڑنا، اس کا عقیدہ ہو کہ بھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اب وہ منڈاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، وہ حدیث کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن داڑھی رکھنا واجب ہے، اس میں آگے دیکھیں کل امتی معافی، میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، الا المجاہرین، سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے. اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو میرا رب معاف نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرما دیا. متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے. چوتھا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے. دیکھیں مونچھ فطرت نہیں ہے، کیوں؟ اس کا کاٹنے کا حکم ہے. فطرت تو ہے کہ نکلتی ہے لیکن اس کا کاٹنے کا حکم ہے. داڑھی اصل فطرت ہے کیونکہ اس نکلتی ہے جسم سے، لیکن اس کو کاٹنے کا حکم نہیں بلکہ اس کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو اس لیے یہ داڑھی فطرت ہے، اصلی خلقت ہے. اگر اس کو کاٹے گا تو تغییر فی خلق اللہ کرنے والا ہوگا، جو کہ قرآن کی روح سے حرام ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ شیطان لعین جب مردود ہوا تو اللہ تعالیٰ کو جاتے جاتے یہ کہہ گیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو لمبی امیدیں بھی بندھواؤں گا اور ان کو میں کیا کروں گا؟ حکم دوں گا. فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے. یعنی آگے وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ میں ان سے کیا کیا کام کراؤں گا. فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم پر ٹیٹو بنوانا بھی حرام ہے، جس کی وجہ سے داغنا بھی حرام ہے، جلانا بھی حرام ہے. جس طرح خوبصورت اللہ نے بنایا ہے اسی طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے. اسی طرح داڑھی بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت کی طور پر نکالی اور حکم دیا کہ اس کو چھوڑو، اس کو تبدیل کرنا بھی
جو ہے وہ قرآن کی روح سے اشارت النص سے منع ہو رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کافروں اور ہجڑوں سے، خسروں سے، مخنثین سے مشابہت، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ علامہ البانی جیسے سخت اصول والی ہستی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو خواتین کے ساتھ مشابہت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرے۔ تو خسرے سے مشابہت بھی ہوتی ہے داڑھی کاٹنے سے، اور عورتوں سے بھی مشابہت ہوتی ہے۔ گناہ مسلسل چلتا رہے گا، داڑھی جب تک منڈ رہی ہے اور منڈی ہوئی ہے اس وقت تک گناہ کیا ہوگا؟ مسلسل چلتا رہے گا۔ نواں جو یہ ہے کہ یہ اسلامی شعار ہے۔ اسلامی شعار کیسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں تاکیداً حکم دیا ہے کہ اس کو رکھو۔ تمام صحابہ کی داڑھیاں تھیں اور تمام محدثین کی داڑھیاں تھیں، تمام فقہا کی داڑھیاں تھیں، اور آج بھی اس امام کو امام نماز کا بنانا ممنوع ہے جس کی داڑھی نہ ہو۔ آج بھی یہ فتویٰ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حلال مت سمجھو، حلال مت کرو۔ اور آگے شاعر بھی گنوا دیے، شہر حرام کو حلال مت کرو جہاں پہ جنگ وغیرہ کافروں سے بھی ممنوع ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہدی اور قلائد یہ جانور جو قربانی کے لیے جنگ میں اپنا حج میں ساتھ لے جاتے تھے تو ان کو راستے میں یا پہلے ذبح کرنا ممنوع تھا، تو قربانی کے وقت میں ان کو ذبح کریں، آگے بھی گنوا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص داڑھی کو منڈواتا ہے وہ شخص ان 9 گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جو عبارت النص سے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھیں کاٹو، اور دلالت النص سے، اشارت النص سے تمام احادیث اور آیات آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ قادری صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے معاملے میں رجوع کر لے۔ داڑھی نہیں رکھتے ٹھیک ہے، گناہ ہے، لیکن عقیدے کو اور حکم کو تبدیل کرنا یہ ایسا گناہ ہے جس کا جو تسلسل کے ساتھ لوگوں میں پھیلے گا، اور اس پہ متفق بھی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت گمراہی پہ متفق نہیں ہوگی۔ تو ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، زیادہ لوگ جہاں پہ متفق ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں۔ تو عاقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، یا تو عبارت النص ہیں، اور جو نا عاقل ہے جس کے پاس سمجھ کم ہے یا اپنی چاہت اور اپنے نفسانی خواہش کے مطابق چلتا ہے، اس کے لیے تو بہت کچھ ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔